ہم جب انڈیا جاتے ہیں تو ویزا کی تعداد مقرر ہوتی ہے انڈیا ہائی کمشنر کی طرف سے، اس میں لکھا رہتا ہے 3 مہینے کا ویزا، اور جب وہاں ہندوستان میں ویزا 3 مہینے کا پورا ہو گیا تو سول سرجن سے ایک سرٹیفکیٹ لیا بیماری کی، سمجھا، اور جناب اور 1 مہینے بڑھوا لیا، اور ایس پی سے تعلقات ہوتے ہیں تو بھی 1 مہینے کا بڑھ جاتا۔ لیکن ہماری زندگی کا جو ویزا ملا ہے، ہر انسان جو اپنی زندگی دنیا میں لے کر آیا ہے، اس کا ویزا ناقابل توسیع ہے، نامعلوم المیعاد ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کو جانا ہے۔ تو قبرستان دیکھ کر یہ سبق مل جائے گا کہ ہمارے جیسے کتنے اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لوگ، جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا وہ بھی سڑ رہے ہیں، جن کو اپنے حسن پر ناز تھا یا دوسروں کے حسن پر فدا تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان حسینوں کا بھی کیا انجام ہو رہا۔ کیڑے ان کی اعضاء کو، ان کی زلفوں کو، کالے کالے بالوں کو کیڑے لیے پھر رہے ہیں، کان کہیں بھگا جا رہا ہے، آنکھیں کہیں بھگے جا رہی ہیں۔ اگر آپ 3-4 دن کے بعد مردے کی قبر کھود کر دیکھیں گے تو آنکھ کا ڈھیلا کوئی 1000 کیڑے لیے بھاگے جا رہے ہیں، کان کہیں بھگا جا رہا ہے، بال ایک ایک بال چن کر کے کیڑے لیے بھگے جا رہے ہیں۔ ایسی عبرتناک جس کے لیے، جس کا دل بہت سخت ہو رہا ہو اور آخرت کی یاد نہ آتی ہو، دنیا میں دل ڈوب چکا ہو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جی کسی مولوی اور وائز کے پاس بھی جانے کو نہ چاہتا ہو، کسی عالم اور بزرگ کے واز کی طرف بھی دھیان نہ ہو، تو صرف موت کو سوچ لیا کرے، اس کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، سارے ہنگامے ختم ہو جائیں گے۔ میرا ایک شعر اردو کا یاد آ گیا، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ ہنگامے حیات کیا ہے؟ یہ فیکٹری بنانا ہے، یہ شادی کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، ہزاروں ہنگاموں میں انسان غرق ہے، ذرا سی دیر میں دنیا بدل جاتی ہے۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ ایک اردو شعر اور یاد آیا، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، دنیا دیکھنے میں صدر اور ذرا ایمپیرس مارکیٹ اور بندر روڈ جائیے رات میں، دیکھیے کیا جگمگ ہو رہا ہے، کیسی کیسی لال پیلی بتیاں جل رہی ہیں۔ لیکن میرا ہی شعر ہے یہ، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ ہردوئی میں ایک دفعہ میرا ایک شعر ہوا، صدر مفتی دیوبند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی دامت برکاتہم، میرے شیخ کی بھی استاد ہیں، وہ بھی موجود تھے، تشریف لائے ہوئے۔ میں نے عرض کیا حضرت ابھی ایک تازہ شعر ہوا ہے کہ جتنے چمن ہیں یہ سب جنگل ہونے والے ہیں، 18 سال کا لڑکا 80 برس کا بڈھا ہونے والا ہے، 16 سال کی لڑکی 70 برس کی بڑھیا ہونے والی ہے، ہر بچہ بابا ہونے والا ہے اور بچیاں نانی اور دادی ہونے والی ہیں، کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس پر میرا ایک شعر ابھی ہوا ہے، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربا کرے، کہیں بیوقوفی نہ کر جائے۔ اللہ اللہ، اتنا خوش ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھائی یہ شعر تو مجھے بہت پسند آیا، بار بار تعریف کرنے لگے، فرمایا اپنے شیخ کو بھی سناؤ کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربا کرے۔ اسی دن 2 شاعر آئے ضلع ہردوئی کے، انہوں نے سنا کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے تو ذرا اپنی اپنی غزل لے کے آئے۔ میں نے کہا سوچا کہ یہ اپنے یہ گل اور بلبل میں میرا وقت خراب کریں گے لوگ، اور کسی کے چہرے کی اور آنکھوں کی ڈیزائن اپنے اشعار میں پیش کریں گے، میری زندگی کے اوقات ضائع ہوں گے، میں آیا ہوں اپنے دین کے لیے۔ لہٰذا میرے دل میں بات آئی کہ میں ان کو اپنا ایک شعر سنا دوں تاکہ یہ اپنی غزل کی حقیقت سمجھ جائیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، دونوں شاعروں سے، کہ اس فقیر کا ایک شعر آپ سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے گا تو غزل سنا دیجیے گا۔ کہنے لگے اچھی بات ہے، آپ سنائیے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی غزل کا حاصل چہرے اور آنکھیں ہیں، لیکن میرا ایک شعر یہ ہے کہ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، عارض کے معنی چہرے کے ہیں، رخسار کے ہیں، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ جب میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم اور ڈپٹی علی سجاد صاحب حکیم الامت کے ہمزلف تھے،
اور حضرت ڈاکٹر صاحب کے خسر تھے، دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے یہ شعر سنا تو دونوں جھوم گئے، وزد کرنے لگے کہ بھائی زبردست شعر بھی. لغت ہی سے اللہ تعالیٰ نے لغت سے ہدایت فرما دی کہ اے دنیا والو، تم جو ان چیزوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری زبان سے اس کو عارض کہا جاتا ہے. تمہارے دلوں میں اور تمہاری زبانوں سے میں نے اس کا نام عارض کرا دیا. عارض و گیسو، عارض مانے چہرہ، گیسو مانے بال، لہذا انہی کی زبان سے اس کا نام ہی عارض رکھوا دیا. میں نے کہا ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضین کی. بس ان دونوں نے کہا کہ صاحب میں اپنی غزل جیب میں رکھتا ہوں اور جاتا ہوں، السلام علیکم. آپ نے تو میرا سب پوسٹ مارٹم کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں. ہمارا کھیت تو مٹیوں پر ہے. بازی لے گئے اللہ والے لوگ جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے مالک سے رابطہ قائم کر لیا، مٹی کے کھیل میں اپنی زندگی ضائع نہیں کی. میرا ایک اردو شعر سول ہاسپٹل میں ہوا اور میں ECG کرا رہا تھا. دل پر کچھ میرے گھبراہٹ سی ہوئی. میں نے سوچا شاید قلب کی حرکت بند ہو جائے گی، کیا ہوگا. تو میرے تمام جکڑ دیا گیا زنجیروں میں ایک دم، اور یہاں وہاں سب باندھ کر کے لٹال دیا. میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا سے جا رہے ہو مگر دنیا کا کچھ تماشا نہیں دیکھا تم نے. شیطان آیا فوراً، اس نے کہا تم دنیا سے اگر ابھی چلے جاؤ گے تو دنیا کا تماشا نہیں دیکھا تم نے. کیسے کیسے مزے دنیا میں تھے، اور تم نے پیری مریدی اور ملاؤں کے چکر میں آ کر سارے گناہ چھوڑ دیے کہ کچھ دیکھا ہی نہیں تم نے کہ دنیا میں کیا ہے. میں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی جواب عطا فرما کہ اس میں شیطان کو اس کا جواب دے دوں. اسی وقت شعر موضوع ہو گیا. ECG ہو رہی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، قلب کی رفتار شمار ہو رہی ہے، اور یہ فقیر شعر کہہ رہا ہے. وہ شعر بھی سنیے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ارے تم بھی مٹی کے ہو، مٹی کی صورتوں پر اپنی زندگی کو مٹی مت کرو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. پھر شیطان نے کہا پھر جوانی کا مزہ. فوراً دوسرا مصرع بھی بن گیا، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جوانی اس پر قربان کر دو جس نے تمہیں جوانی عطا فرمایا. میں واللہ کہتا ہوں جوانی ہی میں بیت ہوا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ جوانی میں خوب سینما پتنگ بازی کے بعد اگر بڑھاپی میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے ہاتھ پر بیت ہوتا تو آج میں جوانوں کو کم سے کم ہدایت کے لیے میں وہ نہیں کہہ سکتا تھا. وہ کہتے بھائی آپ بھی تو کہتے ہیں بہت دن کے بعد ہوئے طائب اور وہ بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لہذا ہم بھی جب آپ کی عمر میں آئیں گے. 17 سال کی عمر میں اختر نے بیعت کی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو شخص کی دنیا میں جتنے موسم آتے ہیں، خزاں بہار، اس کا خالق ہے اللہ. جتنے گلستان ہیں دنیا میں ان کو خزاں بھی آتی ہے، لیکن جو خزاں کے اور بہاروں کے خالق سے رابطہ رکھتے ہیں ان کے چمن میں خزاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر خزاں نہیں ہے. ان لوگوں پر خزاں اور ان کی بہاروں میں زوال آتا ہے جو مرجھانے والے چمن سے تعلق رکھتے ہیں، جو مرجھانے والے پھولوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کی روح پر ہر وقت بہار ہے، ہر وقت وہ عالم شباب میں ہیں. اگرچہ بال سفید ہیں مگر دل اور روح پر ان کی کیفیت طاری ہوتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنے خوشیوں کے ہنگامے ہیں سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کہ کہیں شادی ہو رہی ہو، شامیانہ لگا ہوا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی بجلیاں لگی ہوئی ہیں. 2-3 دن کے بعد اسی گلی سے گزرو، معلوم ہے یہاں کچھ تھا، ختم ہو گیا. یہ افسانے مولانا رومی نے کیا عمدہ بات فرمائی کہ سارے ہنگامے باشد ہی ہنگامہ ہر دم گرم تر، اللہ کی محبت کا ہنگامہ اور خوشی ہمیشہ گرم رہتی ہے، اور دنیاوی خوشیوں کے چند دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. زی سبب ہنگامہ شد کل حدر. دنیا کی خوشیوں کے سارے ہنگامے، شادی بیاہ کے ہوں، مکان کی تعمیر کے ہوں، بریانی اور شامی کباب کے ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن کر جی خوش کر لو، یہ کپڑے پھٹ جائیں گے، تمہاری خوشی بھی پھٹ جائے گی. کپڑوں پر سہارا کیا لگاتے ہو؟ کتنے ہی بیلدار پھول، اچھے سے اچھے کپڑے پہن لو، لباسوں پر خوشی کا مدار کیا ہے؟